ناظرین، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے مسلمان چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہوں، وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کا دور حاضر کی طرح جدید نہیں تھا، اور نہ ہی اتنے جدید آلات متعارف ہوئے تھے کہ خانہ کعبہ کی حکمت اور اس میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ آج بھی بہت سے غیر مسلم یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی ہندوؤں کی طرح نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو پوجتے ہیں۔ جس طرح ہندو اپنے بتوں کے سامنے جھکتے اور اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ مسلمان بھی پتھر کے اس کمرے کی بات کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر اس بات کی حقیقت دیکھیں تو دراصل مسلمان نہ ہی اس کو پوجتے ہیں اور نہ ہی اس کی بات کرتے ہیں۔ جب پوری دنیا کے مسلمان ایک قبلہ اور ایک مرکز کی طرف جھکتے اور سجدہ کرتے ہیں تو وہ دنیا میں ایک ایسے عظیم الشان اور مضبوط اتحاد کی مثال قائم کرتے ہیں جو کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اسلام میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے وقت مسلمان اس بات کی نیت کر چکے ہوتے ہیں کہ تمام تعریفیں، عبادتیں اور سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں اسے قبلے کا نہیں پتہ تو وہ کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور مکب نما یہ کمرہ صرف اتحاد اور اتفاق کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی، وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ ناظرین، اس آیت سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ بنانے کا مقصد مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے، نہ کہ اس کی بات کرنا، جس کا ثبوت ایک صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عمر ایک بار حجر اسود، جسے جنت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے، کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے حجر اسود، تو نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ مسلمان کعبہ کی نہیں بلکہ کعبہ کے رب کی بات کرتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد اینٹی کلوک وائز گھومتے ہیں۔ ان کے اس اینٹی کلوک وائز چکر لگانے کے عمل کو اگر کائنات میں دیکھا جائے تو یہ کائنات کے بڑے بڑے سیاروں سے لے کر کائنات کے چھوٹے ذروں یعنی ایٹمز میں بھی پایا جاتا ہے، جو کہ بالکل اسی طرح اپنے مرکز کے گرد اینٹی کلوک وائز گھومتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل ڈسکور اینڈ ایکسپوز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ثقلین حیدر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں تاکہ ہماری منفرد ریسرچ اور تجسس سے بھرپور ویڈیوز آپ سے شیئر ہوتی رہیں۔ ناظرین، دنیا میں جب بھی کوئی مسلمان سجدے کی حالت میں اپنا سر کعبے کی طرف رکھتا ہے تو اس کے ماتھے سے نیگیٹو انرجی خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں انرجی لیول بیلنس رہتا ہے۔ یہی طریقہ ٹینشن، ڈپریشن اور سٹریس کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ آج کے جدید اور سائنسی دور کے جس میں ہر شخص خود کو پرفیکٹ اور حالات سے لڑنے کے قابل سمجھتا ہے، اس میں دیکھیں تو خودکشی کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ دیکھا جائے تو مسلم ممالک میں سوسائڈ ریشو غیر مسلم ممالک کے مقابلے نہ ہونے کے برابر ہے۔ خاص کر یورپی ممالک میں خودکشی کا تناسب زیادہ ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ اپنے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے تنگ آ کر خود کو اس دنیا سے آزاد کر لیتے ہیں۔ اور وہیں جب مسلمان اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس کی دن بھر کی تھکاوٹ اڑ جاتی ہے اور وہ دوبارہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس انرجی سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں ڈیوائن پرپورشن یا گولڈن ریشو کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم 1 کو سلیکٹ کریں اور اس میں 0 سے نمبر ایڈ کرنا شروع کر دیں اور ہر آنے والے نمبر کو ایڈ ہونے والے نمبر میں دوبارہ جمع کریں، مطلب 1 + 0 = 1، 0 + 1 = 1، 1 + 1 = 2، 1 + 2 = 3، 2 + 3 = 5، 3 + 5 = 8 اینڈ سو آن۔ ہمارے پاس اسی طرح پوری ایک سیریز بنتی نظر آئے گی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم سیریز کے ہر اگلے نمبر کو پچھلے پر تقسیم کریں تو ہمارا جواب 1.618 کے نزدیک آئے گا۔ جیسے جیسے ویلیوز بڑی ہوتی جائیں گی ویسے ویسے جواب 1.618 کے قریب آتا جائے گا۔
امید ہے کہ آپ کو اس سیریز کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب اگر ہم اس سیریز کے مطابق سکیئر ڈرا کریں تو ہمیں ایک کرو نظر آئے گا جو ان سکیئر کے کونوں میں سے گزرتا دکھائی دے گا اور ایک سینٹر دے گا۔ اگر ہم اپنی کائنات کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں کائنات میں ہر جگہ یہ سیریز دیکھنے کو ملتی ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، کہکشاں ہو یا کوئی بھی بلیک ہول۔ اپنے انسانی جسم پر غور کریں تو یہ گولڈن ریشو یا ڈیوائن پرپورشن ہمیں یہاں بھی اپلائی ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر اپنے ناک کی موٹائی اور ہونٹوں کی چوڑائی کو تقسیم کریں تو جواب 1.618 آئے گا۔ اسی طرح اگر ناف سے لے کر پاؤں تک اور ناف سے لے کر سر تک کے فاصلے کو تقسیم کریں تو جواب دوبارہ 1.618 آتا ہے۔ گرز کے کائنات کی ہر شے، پرندے، مچھلیاں، پودے، ہر چیز میں ریشو دیکھنے کو ملتی ہے۔ دنیا کی سب سے مشہور پینٹنگ مونا لیزا بھی اسی ریشو کے مطابق بنائی گئی۔ گولڈن ریشو دوسرے لفظوں میں خوبصورتی کی عکاس ہے۔ جس چیز میں بھی گولڈن ریشو جتنی پرفیکٹلی ایڈ ہوگی یہ چیز اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ اگر ہم اپنی زمین کی گولڈن ریشو کی بات کریں تو یہ مکہ شہر میں لائی کرتی ہے، اور اگر مکہ کی گولڈن ریشو کو دیکھا جائے تو یہ خانہ کعبہ کے پاس لائی کرتی ہے۔ زمین پر کعبہ کی لوکیشن یا لیٹیٹیوڈ کو دیکھا جائے تو یہ 21 ڈگری 25 منٹ ہے۔ یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن میں پہلی بار کعبہ کا ذکر بھی 2.125 میں ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ ہمارا گھر خوب صاف ستھرا کرو، طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اگر ہم 25 منٹ کو ڈگری میں بدلیں تو جواب آتا ہے 21.42 ڈگری، یعنی 2142۔ قرآن میں تلاش کریں تو دوسری صورت آیت 142 میں کچھ یوں ذکر آتا ہے، عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ کعبہ، جس کے بارے میں ایسٹرونوٹ کا کہنا ہے کہ یہاں ہر وقت ایک خاص قسم کی انرجک فیلڈ رہتی ہے جسے سیٹلائٹ سے واضح دیکھا جا سکتا ہے، اور بطور مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک اور کعبہ موجود ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ انرجی کیسے خارج ہوتی ہے، اسے ایک بار پھر سے ایٹم کے سٹرکچر سے لے کر گلیکسیز کے سٹرکچر کو دیکھ کر ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ گلیکسیز کے سٹرکچر جن کے مرکز کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، یہ اپنی گریوٹی فیلڈ کی وجہ سے آوارہ پھرنے والے آبجیکٹس کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہیں۔ سورج بھی اسی طرح اپنی سٹرونگ گریوٹی فیلڈ ہونے کی وجہ سے زمین کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے گرد اینٹی کلوک وائز موو کرے۔ پازیٹیو انرجی کا ہب ہونے کی وجہ سے سورج زمین کی نیگیٹو انرجی کو ابزورب کرتا ہے، جس سے زمین پر زندگی کا وجود قائم رہتا ہے۔ اگر ایٹم کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی نظام دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ دنیا کی ہر شے میں پایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے بنیادی اکائی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اسی لیے کعبہ کا طواف کرنے پر اور مرکز کے گرد گھومنے پر ایک پازیٹیو انرجی ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق ایک عام انسان پورے دن میں بہت سی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کا سامنا کرتا ہے جو اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جو اسے سٹریس اور ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں۔ دماغ کے سامنے والے حصے میں داخل ہونے والی اس انرجی کو زمین پر سجدے کی حالت میں خارج کیا جا سکتا ہے، مگر یہ پروسیس اس وقت بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے جب زمین پر سب سے زیادہ پازیٹیو انرجی رکھنے والے آبجیکٹ کی طرف منہ کیا جائے، جو کہ خانہ کعبہ ہے۔ ڈاکٹر اینڈریوز ڈیوزبرگ نے دماغ کی اس ایکٹیویٹی کا جب تجربہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ نماز کے دوران اس شخص کے دماغ پر یہ انرجی اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے فرنٹل لوب یا دماغ کا سامنے کا حصہ سکڑتا نہیں بلکہ انرجی خارج ہونے کی وجہ سے تندرست رہتا ہے، اور ایسے لوگوں کی یادداشت بڑھاپے میں بھی جوان ہوتی ہے۔ یہ بات بھی اکثر دیکھی گئی ہے کہ جو مسلمان باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہے اس کا دماغ نہایت پرسکون اور سٹریس فری رہتا ہے۔ یہاں اس ناچیز نے صرف اسلام کے ایک پہلو پر معمولی ریسرچ کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ اسلام کے کسی بھی پہلو پر غور و فکر کریں گے تو حیرت کے سمندر اور شعور کے دریا آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔
اور آپ بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کی تخلیق کردہ ہر شے میں حکمت ہے، اس کے ہر حکم میں انسان کا بھلا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہر شخص کے دل میں صراط مستقیم پر چلنے کی کسک پیدا کر دے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی مزید علم سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔